بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلیں ناظرین، اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں اور یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گراں قدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کیں، لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کا بیش قیمت ہار سخت اصرار کے بعد ناہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بضد ہو کر ناہید کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے آبدیدہ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہازوں کے بادبان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تختہ کے ایک حصے پر بھی چلمنے ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سر سبز درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سرندیپ کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سر سبز لکیر نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے معلول تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاشم ایک 8 سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابو الحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، علی جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بھولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں پوچھتا ہوں، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد یہ جہاز مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں سامان خوراک اور تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں مغربی ساحل کی مختلف بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑا۔ اس دوران انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ مالابار کی ایک بندرگاہ پر چند عرب تاجروں نے زبیر کا خیر مقدم کیا اور گزشتہ طویل سفر میں تھکے ہوئے مسافروں کو 4 دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ان 4 دنوں میں سرندیپ کے راجہ کے گراں قدر تحائف کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ رخصت کے دن حاکم شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلیپ سنگھ سے ملا اور اس نے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہیں۔ تیسرے دن مستول پر دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یکے بعد دیگرے افق شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 2 جہازوں کی آمد کا پتہ دیا اور جہاز ران پریشان ہو کر تختہ جہاز پر کھڑے ہو گئے۔ دلیپ سنگھ کا جہاز آگے تھا۔ وہ اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دے کر زبیر کا جہاز قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔
جب دونوں جہاز ایک دوسرے کے بہت تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلیپ سنگھ نے کہا ممکن ہے وہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے نہ ہوں، لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اپنا جہاز مغرب کی طرف لے جائیں، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ زبیر نے کہا نہیں، ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ دلیپ سنگھ نے کہا مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔ زبیر نے جواب دیا اگر وہ واقعہ بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کی بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا، اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آپ کی مرضی، تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں۔ دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ زبیر نے خالد سے کہا خالد تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔ دونوں جہازوں کے ملاح کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا، یہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا بھائیو، یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں انہیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقہ جنگ کچھ اور ہوتا۔ تو اب جو میں نے تجویز کیا ہے، میں خطرناک مہم کے لیے تم میں سے 2 رضاکار چاہتا ہوں۔ اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں نے یکے بعد دیگرے اپنے نام پیش کیے۔ زبیر نے کہا اس کام کے لیے 2 بہترین تیراک درکار ہیں، میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔ زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے 2 کشتیاں سمندر میں اتاری گئیں اور ان کے ساتھ باندھ باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی، ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانا شروع کر دیے، اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، ناہید تیر کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، آنکھوں کے سوا اس کے باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ نیچے۔ ناہید نے اطمینان سے جواب دیا آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی، لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھی لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندے لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہازوں کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرہ سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں 8-10 لٹیرے کمندے ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہہ کے ناہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر بازو سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔
تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ ناہید نے اس کی قمیض کی آستین اوپر چڑھائی اور جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہے ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا، ناہید اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔